ایک شخص نے ایک مانگنے والے کو جھٹ سے کچھ نکال کر دے دیا۔ دوسرے دوست نے کہا کہ بھائی دیکھ بھال کر دینا چاہیے، یہ فراڈ لوگ ہوتے ہیں اور عام انسان کے جذبہ نیکی کو یہ ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس دوست سے کہنے لگے کہ آپ نے بجا فرمایا، پہلے میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، پھر ایک واقعے نے میرا دل بدل کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر سے سائیکل پر نکلا تھا کہ ٹھیکیدار سے اپنے بقایا جات وصول کر لوں۔ میں اسٹیل فکسر تھا اور ایک کوٹھی کے لینٹر کے پیسے باقی تھے، مگر ٹھیکیدار آج اور کل پر ٹرخا رہا تھا۔ میں سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لٹائے اسپتال پہنچانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگتا پھر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی پیدل کے بازو کو پکڑ کر ہاتھ جوڑ دیتا کہ میرا بچہ بچا لیں، مجھے ٹیکسی کا کرایہ دے دیں، تو کبھی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے کر روک دیتا تھا، کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو ہسپتال پہنچا دے۔ کوئی رکتا تو کوئی نہیں رکتا، جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا اور آپ والی سوچ کر اسے ڈانٹتا، کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا۔ میں جو سائیکل سائیڈ پہ روکے ایک پاؤں زمین پر ٹیکے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر مجھ پر بھی پڑی اور اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ کہنے لگا، بھائی جان خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لیں، اس کو سخت بخار ہے، آپ نیچے اتر کر اس کو دیکھ تو لیں، آپ کو یقین آ جائے گا، آپ مدد کریں گے تو شاید کسی اور کو بھی اعتبار ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی مدد کریں گے۔ مگر میں بھی آپ کی طرح ہی سوچ رہا تھا۔ پھر جس جارحانہ انداز میں اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا کہ ادھر میں سائیکل سے اترا اور ادھر وہ سائیکل پکڑ کر بھاگ جائے گا۔ میں نے بھی اسے کام کر کے کھانے کی تلقین کی اور پچھلے جمعے کو مسجد میں سنی ہوئی حدیث اس کو بھی سنا دی کہ الکاسب حبیب اللہ، کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اپنا ہینڈل چھڑا کر بڑبڑاتا ہوا آگے چل پڑا۔ حرام خور ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں بقایا جات وصول کر کے واپس آیا تو وہ ابھی اسی جگہ کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب وہ سڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی اتار رکھا تھا۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو روک کر پاؤں نیچے ٹیکا اور میت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب میں جو کچھ تھا بقایا جات سمیت سب بغیر گنے نکال کر باہر پھینکا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہو سائیکل اس تیزی سے چلا کر بھاگا گویا سارے شہر کی بلائیں میرے پیچھے لگی ہوئی ہوں۔ میں گھر پہنچا تو میرا بہت برا حال تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بخار نے آ گھیرا۔ بخار بھی کچھ ایسا تھا کہ گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ اسی بخار سے ہونا تھا۔ گھر والے مجھے ہسپتال کے لیے لے کر نکلے اور میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا، کہتا کہ مجھے ہسپتال نہیں جانا، میں اسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد میرا بخار اترا، آرام آ گیا، مگر میں ذہنی مریض بن گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو 3ری کلاس میں پڑھتا ہے وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ میں نے بچے کا اسکول جانا ہی بند کر دیا۔ بیوی کے بار بار اصرار کے باوجود میں بچے کو اسکول تو کیا دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ 40 دن اس بات کو گزر گئے تھے اور بچے کا نام اسکول سے ہی کٹ گیا تھا۔ بیوی نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبئی کی ایک کمپنی میں کیشیئر تھا۔ اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کو کہا، مگر ایک تو میں شناختی کارڈ بھی پیسوں کے ساتھ نکال کر بچے کی میت پر پھینک آیا تھا، دوسرا میں خود بھی بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ 40 دن قیامت کے 40 دن تھے۔ 40ویں دن 10 بجے کے لگ بھگ ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ دروازہ میں نے خود ہی کھولا اور سامنے اس بچے کے باپ کو دیکھ کر مجھے چکر آ گئے۔ مجھے لگا جیسے ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے خلا میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ درمیان میں بچے کا چہرہ بھی آ جاتا۔ میری کیفیت سے بے خبر اس باپ نے مجھے دبوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے میری ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا اور اسے چوم لیتا، جبکہ میں پتھر کا بت بنے اس کی گرفت میں تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میری چیخ کچھ اس طرح سے نکلی جیسے کسی کو پانی پیتے وقت اچھو لگتا ہے اور پانی اس کے منہ اور ناک سے بہہ نکلتا ہے۔ میں اس بچے کے باپ کو سختی کے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے یوں رو رہا تھا گویا اس کا نہیں بلکہ میرا ہی بچہ مر گیا ہے۔
ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ 40 دنوں کا غبار نکلا، اس کو میں گھر میں لے آیا۔ محلے والے بھی آ گئے تھے، جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس بھی کیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑی برکت والے تھے، شاید یہ آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے۔ سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان میں کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈال دیے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے، باقی میں بہت جلد آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے پیسے واپس لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد میں بطور اسٹیل فکسر لگ گیا۔ میں جی جان سے کام کرتا تھا، چند ماہ میں ترقی کر کے فورمین بن گیا۔ 3 سال بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بھی بنا لی اور اس بچے کے والد کو بھی اپنی کمپنی میں بلا لیا۔ آج وہ میری کمپنی میں فورمین ہے۔ اس بچے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے بھی نوازا ہے۔ میں اسے ایک دن آپ سے ضرور ملواؤں گا، مگر اس کے ساتھ میرا سائیکل والا قصہ مت بیان کیجیے گا۔ وہ آج تک نہیں پہچانتا کہ میری سائیکل روک کر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ مجھے ولی اللہ سمجھتا ہے جس نے اس کے بچے کی لاش دیکھ کر سب کچھ نکال کے دے دیا تھا۔ بھائی صاحب، اس دن کے بعد میں کسی کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہو جاتا ہے اور نہ ہی میں غریب ہو جاتا ہوں۔ بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ رہ گئی لوٹنے والی بات، تو بھائی صاحب ہمیں کون نہیں لوٹتا؟ جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، سبزی والا، گوشت والا، یہ سب لوگ تو ہمیں لوٹتے ہی رہتے ہیں۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے گا کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پہ لٹتا رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔